سیاسی احتجاج رنگ لے آیا عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کے مطالبات منظور، تمام ڈاکٹرز کو 2 ماہ کا وظیفہ ادا کر دیا گیا۔ ایمرجنسی میں پولیس بھی تعینات کرنے کا حکم، اسپتال کی ایمرجنسی میں مزید سٹی وارڈن اور 1 موبائل بھی تعینات۔ ایم ایس ڈاکٹر عبدالساجد نے کہا کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور عملے کو تحفظ فراہم کریں گے، اسپتال آج سے مکمل فعال ہو جائے گا۔ آئی جی سندھ کا بن قاسم ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ، صنعت کاروں نے جاوید آلا موٹو کا استقبال کیا۔ بن قاسم ایسوسی ایشن کے لیے فوکل پرسن تعینات کرنے کا اعلان، بولے جدید کیمروں سے مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا جائے گا، سرمایہ کاروں کو محفوظ اور سازگار ماحول کی فراہمی ترجیح قرار دی۔ سندھ حکومت کا ایڈز سے متاثرہ بچوں کے لیے 2 ارب روپے فنڈز کا اعلان، فنڈ متاثرہ بچوں کے علاج، فلاحی اقدامات پر خرچ کیا جائے گا۔ سعید غنی کی زیر صدارت اجلاس، ولیکا اسپتال HIV کیسز پر غور، سیاسی گورننگ باڈی کا بجٹ اجلاس 17 جولائی تک مؤخر، 37 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی معطلی کی توثیق۔ سعید غنی نے کہا کہ اب تک 78 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی، ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں EV ٹیکسیاں چلانے کی تیاریاں، سینئر صوبائی وزیر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ شہجیل میمن نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ گرین لائن BRT پنک بس سے شاندار پذیرائی ملی، مزید ڈبل ڈیکر بسیں بھی جلد کراچی پہنچنے والی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کے ریٹائرڈ ملازمین کو واجبات کے چیکس تقسیم، میئر کراچی مرتضی وہاب مظلوم ورکرز کی آواز بن گئے، بولے 3 سال قبل 11 ارب اب 6.2 ارب روپے بقایا جات ادا کرنے ہیں۔ احتجاج ہر شخص کا حق، سب کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ شہر کے تمام اضلاع میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ گورنر سندھ کی سرمایہ کاروں کو حکومت کا حصہ بننے کی مشروط دعوت، کہا آئیں سیاسی جماعت کا حصہ بنے، ووٹ لیں اور حکومت کا حصہ بنے۔ ملک میں پالیسیز کا تسلسل نہیں رہتا، صدر کاٹی اکرام راجپوت نے شکوہ کیا۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا زون کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، صنعتوں کو پانی نہیں مل رہا۔ پیٹرن ان چیف کاٹی SM منیر بولے مارکہ حق جیت لیا، مارکہ معیشت بھی جیتیں گے۔ امتحانی نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کی تیاری، سندھ حکومت کا تعلیمی بورڈز میں جدید امتحانی نظام نافذ کرنے کا فیصلہ۔ تعلیمی بورڈز میں ای مارکنگ اور ڈیجیٹلائزیشن متعارف کرائی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے تعلیمی بورڈز میں بڑی اصلاحات کی جائیں گی۔ امتحانی نظام کی جدید کاری کی تجاویز سندھ کابینہ میں پیش ہوں گی۔ بورڈز کے عملے کو IT ماہرین خصوصی تربیت فراہم کریں گے۔ سندھ میں توانائی بچت کے لیے جامع روڈ میپ کی منظوری، وزیر اعلیٰ نے اصلاحاتی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ جدید انرجی ایفیشنسی ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کرنے کی بھی منظوری۔ سندھ انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی کی تکنیکی اور ریگولیٹری صلاحیت مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ میرٹ پر بھرتیوں، کارکردگی جانچنے کے نظام اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگرام متعارف کرانے کی منظوری۔ الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کی خریداری کی بھی منظوری دے دی گئی۔ سندھ میں شاہراہوں کا جال، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کا منصوبہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے ساتھ اجلاس۔ 140 ارب روپے سے زائد کے 5 بڑے شاہراہ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، منصوبے جون 2027 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ سندھ کوسٹل ہائی وے، مہران ہائی وے سمیت بڑے منصوبے زیر غور، وزیر اعلیٰ نے وفاقی فنڈز کی بروقت فراہمی کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ جنہوں نے کاروباری مسائل کمشنر کراچی کے سامنے رکھ دیے، حسن نقوی کی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی یقین دہانی، متعلقہ اداروں کے تعاون سے مسائل حل کرنے کا وعدہ، کاروباری سرگرمیوں میں حائل رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق، تاجروں نے کمشنر کراچی کے مثبت رویے کو سراہا۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی انفارمیشن کمشنر سندھ سے ملاقات، سندھ انفارمیشن کمشنر نے ہوم سیکرٹری کو طلب کر لیا۔ فاروق ستار بولے گل پلازہ انکوائری کمیشن رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے۔